اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہمارے اس درس کی 23ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 22ویں نشست میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ حضرات صحابہ کرام کی عظمت یہ اظہار دین حق کے لیے بہت ضروری ہے، اور نہ صرف عظمت بلکہ ان کی پیروی، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ ان کی پیروی صرف اپنے مطلب کے لیے نہ ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر جو ان سے ملے ہیں، پھر جو ان سے ملے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی عظمت یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضرات سلف صالحین میں ائمہ کرام ہو یا مجتہدین ہو یا فقہا ہو، یا حضرات محدثین ہو یا مفسرین ہو یا صلحاء حضرات ہیں جو نیک اور صالح لوگ ہیں، ان سب کا احترام بھی ضروری ہے، لیکن کسی کی عظمت عبادت کی حد تک نہ ہو، بس یہ کنڈیشن ہے۔ عظمت اگر عبادت کی حد تک ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور عظمت اگر بالکل نہیں ہے اور بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ادب یہ کہ حدود شرع کے اندر ہو، چونکہ فریضہ اظہار دین حق ادا کرنے کے لیے یہ تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسلاف کی عظمت کو ٹھکرانا اور ان کی تحقیر کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی توہین کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ مثال ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ کوئی آدمی اپنی بیویوں کا مہر عورت یعنی ازواج مطہرات سے زیادہ نہ باندھے۔ اگر ازواج مطہرات سے زیادہ کوئی مہر باندھے گا تو میں اس کو بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ یہ وقت کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا۔ ایک عورت نے کھڑی ہو کر یہ کہا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جب تم ان عورتوں کو ڈھیر سا مہر دے دو تو واپس مت لو۔ قنطار کہتے ہیں عربی زبان میں ڈھیر سے مال کو۔ تو جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو آپ روکنے والے کون ہیں؟ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے ممبر سے نیچے اترے کہ لوگ علم کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اڑیا بھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے یہ تنقید کی، اور تنقید کے معنی پرکھنے کے ہیں۔ لفظ تنقید کا ایک معنی نکتہ چینی کے ہیں۔ جہاں تک نکتہ چینی کی بات ہے، وہ ایک عام مسلمان کی نکتہ چینی بھی تنقید اگر نکتہ چینی کے معنی میں ہے تو عام مسلمان کی نکتہ چینی بھی جائز نہیں ہے، جائے گا صحابہ کرام کی۔ تنقید عربی زبان کا لفظ ہے، تنقید کے معنی پرکھنا ہے، یعنی کسی کا قول یا عمل کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھ کر دیکھے، اور پرکھ کر دیکھنے کے بعد اگر اس کی بات صحیح نہیں ہے تو شریعت کے حدود میں رہ کر اس پر تنقید کرے، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں تھا، تو فوراً اس بڑھیا نے جب تنقید کیا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا. لیکن یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، یا اس بڑھیا نے توہین کیا ہے، یا اس عورت نے یہ کہا ہے کہ عمر کو کچھ علم نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک، میرے کہنے سے معلوم ہوا. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی اللہ والے کی تحقیر کرنا، تنقیص کرنا، توہین کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور تعظیم عبادت کی حد تک، تعظیم عبادت کی حد تک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کے قول کو یا فعل کو وہ مرتبہ دے دینا جو خدا اور اس کے رسول کے قول کا مرتبہ ہے. یہ جو ہے یہ عظمت جو ہے عبادت کی حد تک ہے. اس لیے کہ دیکھیے، تنقید کے معنی جو پرکھنے کی جہاں تک بات ہے، اس سے کوئی بالاتر نہیں اللہ اس کے رسول کے سوا، اگر پرکھنے کے معنی میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں اس سے پہلے کی نشست میں کہ معیار حق کا اگر یہ مطلب ہے کہ جو کہہ دے شریعت، جو کر دے شریعت، یہ شان صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. اور اگر معیار حق کا یہ معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کو طبقے کے لیے ہاتھ سے معیار حق ٹھہرایا ہے، جیسے ما انا علی و اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا ہے کہ میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو حضرات صحابہ طبقوں کے لحاظ سے معیار حق ہیں، جیسے کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتم دارالعلوم دیوبند نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، فریضہ اظہار دین حق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلاف کی تحقیر نہ ہو اور اسلاف کی عظمت عبادت کی حد تک نہ ہو کہ جو کہہ دے وہ حرف آخر، نعوذ باللہ من ذالک، یا جو کہہ دے وہ حرف آخر تقدیر مبرم کی حیثیت رکھتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا ہم کو اسلاف کی عظمت کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اندھی تقلید کی بھی ہم کو اسلام اجازت نہیں دیتا. ہم نہ اندھی تقلید کریں گے اور نہ اسلاف کی تحقیر کریں گے، اور نہ یہ کہ ادب عظمت کی حد تک کریں گے، بلکہ ادب ہمارا شریعت کے حدود میں ہوگا. یعنی اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ شریعت کے حدود میں ادب کرنے کی. اچھا، اب ایک بات رہ جاتی ہے اسلاف کی عظمت کے اندر. دو چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. فریضہ اظہار دین حق کے اندر جو آدمی فریضہ اظہار دین حق کو انجام دیتا ہے وہ ان دو چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک ہے تفردات. تفردات جو ہے یہ تفرد کی جمع ہے، اور تفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا قول یا عمل، یعنی کوئی قول یا عمل میں یکتا ہو. اگر کسی کا تفرد، یعنی کسی کا تفرد جمہور امت کے مسلک کے خلاف ہے، تو وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کا تفرد قبول نہیں کیا جائے گا. تفرد کی جمع یہ تفردات. جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفردات ہیں، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفردات ہیں جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفردات ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفردات ہیں. کوئی کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو وقت کا، اس کا اگر کوئی تفرد ہے اور وہ جمہور امت کے مسلک کے خلاف ہے، تو اس کو جمہور امت اس کو قبول نہیں کرے گی، لیکن اس وقت بھی اس کی توہین نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ جمہور امت کا جو مسلک ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا ہے عام طور پر.
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. تو جمہور امت کا مسلک غلط ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اگر کسی کا تفرد جمہور امت کے مسلک سے ٹکراتا ہے تو چاہے وقت کا امام ابن تیمیہ کیوں نہ ہو یا امام ابن قیم کیوں نہ ہو، ان کے تفرد کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کی توہین نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ کسی کے تفردات دل کا بخار نکالنے کے لیے نہیں ہوتے، اور کوئی آدمی کسی کے تفردات کو لے کر اس پر رائے قائم کر کے توہین کا دروازہ کھولتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو صحیح العقیدہ ہے، ذی علم ہے، با علم ہے، با عمل ہے، اور امت کے نزدیک مقبول ہے، اور اس کی خدمات کا امت نے اس کی یعنی امت کو اس کی خدمات کا یہ اعتراف ہے، اگر اس کا کوئی تفرد جمہوری امت کے مسلک کے خلاف ہے تو شریعت کے حدود میں رہ کر اس کے تفردات کو امت قبول نہیں کرے گی، لیکن اس کی توہین نہیں کرے گی، اور تفردات دل کا بخار نکالنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. یہ ذرا سمجھ لیجئے گا. اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اور ایک چیز، چونکہ میں نے کہا فریضہ اظہار دین حق انجام دینے کے لیے جب ہم کو اسلاف کی عظمت کی تشریح جب ہم کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک تفردات اور دوسری چیزیں حفوات. حفوات حفتن کی جمع ہے. حفتن کے معنی آتے لغزش کے، اس لیے کہ حفت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا، کوئی چیز کا ہوا میں اڑنا، یہ حفت کے معنی ہے. چونکہ حفت کے معنی یہ آتے ہیں کسی چیز کا بے وزن ہو کر ہوا میں اڑنا، اس کو حفت کہتے ہیں عربی میں. اب یہ اس کا مادہ ہے، حفوات حفتن کی جمع ہے. تو حفتن کے معنی آتے ہیں لغزش کے، اس کی جمع حفوات آتی ہے. تو کسی کے حفوات کو بھی بنیاد بنا کر اس کا دل کا بخار نہیں نکالا جائے گا. اس لیے کہ ایک مقولہ مشہور ہے، لکل عالم حفوۃ. لکل عالم حفوۃ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عالم لغزش سے بری نہیں ہے. بھول چوک، لغزش، سبقت لسانی، سبقت قلم، یہ سب چیزیں ہیں کہ کبھی قلم کی لغزش ہوتی ہے، کہیں زبان کی لغزش ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے انسان کے معنی ہے نسیان کے. انسان جو ایک ان سے بھی بنا ہے، انس کے معنی محبت کے، اور انسان نسیان سے بھی بنا ہے. نسیان کے معنی آتے ہیں بھول چک کے. اب ایک آدمی سے اگر کوئی لغزش ہو گئی تو اسی لغزش کو لے کر کے بنیاد بنا کر کسی کی شخصیت کو مجروح نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہم کو نہ اسلاف کی عظمت کی نہ ہم کو اسلام ہم کو اسلاف کی عظمت شریعت کے حدود میں رہ کر کرنے کی اجازت دیتا ہے. عظمت جو ہے کسی کی وہ عبادت کی حد تک نہ ہو، یعنی کسی کا قول یا فعل خدا اور رسول خدا کے قول کا یا فعل کا درجہ نہیں رکھتا ہے، اور اندھی تقلید کہ ایسا نہ ہو
کہ جیسا بولتے ہیں کہ سچ سمجھ اگر پیر کہہ دے بیل کے بچہ ہوا، عاقبت بگڑی عقیدت میں اگر کچا ہوا، ایسا معاملہ نہ ہو کہ بھائی ہم کو جو ہے بڑے لوگوں نے کہہ دیا ہے بس ہم اس کو مان رہے ہیں، یا ہم مکھی پر مکھی اس لیے مار رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے مکھی ماری ہے۔ اگر کسی عالم یا کسی بڑی شخصیت سے کوئی بھول چک ہو جائے یا لغزش ہو جائے، یا اس کا کوئی قول یا عمل قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے، تو ہم کو اس وقت قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے، جمہور امت کے مسلک پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم کو اس وقت اس کی توہین نہیں کرنا چاہیے اور حفوات کو بنیاد بنا کر شخصیت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کہ ادب یہ کہ حدود شرع کے اندر ہے، اور ادب عظمت مطلب ہے کہ ادب کے معنی عظمت کے ہیں، لیکن عظمت عبادت کی حد تک نہیں ہے اور اندھی تقلید بھی نہیں ہے، اور حفوات کو بنیاد بنا کر اپنا دل کا ہم بخار نہیں نکالیں گے، تفردات کو بنیاد بنا کر دل کا بخار نہیں نکالیں گے۔ جو لوگ راہ اعتدال پر رہتے ہیں ان کا یہ مسلک رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی علماء دیوبند کا دینی رخ اور ان کا مسلکی مزاج، اس میں آپ نے یہ بات لکھا ہے کہ تفردات دل کا بخار نکالنے کے لیے نہیں ہوتے، اور حفوات سے کوئی عالم بری نہیں ہے، لغزش ہو سکتی ہے، بہرحال انسانیت کی صفت کو کوئی کراس نہیں کرتا۔ تو بہرحال اسلام ہم کو ایک بہت بڑے کام کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، اور فریضہ اظہار دین ادا کرنے کے لیے ان سب چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ کے تحت حضرات صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام آیتیں ہم کو اسلاف کی عظمت کو بتلا رہی ہیں کہ پیغمبر کی بھی عظمت، صدیقین کی بھی عظمت، شہداء کی بھی عظمت، صالحین کی بھی عظمت۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، جو نیک لوگوں میں، جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں یہی لوگ نیک ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یہ ساری چیزیں ہم کو اسلاف کی عظمت کی تعلیم دے رہی ہیں، یہ ساری آیتیں۔ اور رہا کسی کا تفرد تو ہم کو دل کا بخار نکالنا نہیں، اور یہ کہ حفوات کی تشریح بھی ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ لغزش سے کوئی آدمی مبرات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جیسا کہ ہم نے یہ بات کہی کہ یہ آیت سورہ صف کے اندر بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور سورہ توبہ کے اندر بھی ہے، اور سورہ فتح کے اندر بھی ہے، مگر سورہ فتح کے اندر وکفیٰ باللہ شہیدہ ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیات کا سیاق اور سباق ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا، سورہ فتح کی آیات کا سیاق اور سباق ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اب آئیے سورہ صف میں جو یہ آیت ہے، اس کا سیاق اور سباق ہم واضح کریں گے تاکہ فریضہ اظہار دین حق ادا کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں سے بچنا آدمی کے لیے ضروری ہے اور کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالی جہاں یہ آیت کو سورہ صف میں رکھا ہے، اس سے پہلے یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ صف میں ارشاد فرماتے ہیں، جہاں پر یہ آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس سے پہلے کی یہ آیت ہے
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ومن اظلم ممن افترى على اللہ الكذب، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا فریضہ اظہار دین حق ادا کرنے کے لیے افتراء علی الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھنا یا رسول پر جھوٹ باندھنا یا موضوع حدیث کا سہارا لینا، چونکہ موضوع حدیث بے بنیاد حدیث ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے. حدیث موضوع جو کھڑی ہوئی حدیث ہے، جان بوجھ کر موضوع حدیث کا سہارا لینا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے قصدن میرے جانب غلط چیز کو منسوب کیا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ ساری چیزوں سے اسلام ہم کو روکتا ہے. اب فریضہ اظہار دین ادا کرنے کے لیے افتراء علی الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھنا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب فریضہ اظہار دین انجام دینے والا یعنی اپنے مزاج اور طبیعت پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا اور زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا جو فریضہ اظہار دین حق کے لیے ضروری ہے، وہ اگر موضوع حدیث کا، جھوٹی حدیث کا سہارا لے یا قرآن و حدیث کی آیت کا مطلب غلط بیان کرے، حق کو چھپائے، کتمان حق کرے یا تلبیس حق کرے یا تحریف حق کرے، حق کو بدلے، تحریف لفظی کرے، تحریف معنوی کرے، قرآن کی آیات کی تحریف کرے، حدیث رسول کی تحریف کرے، شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جائے اور بدعت کو اصل دین بنا کر پیش کرے، یہ ساری چیزوں سے بچنا فریضہ اظہار دین کے لیے بہت ضروری ہے. اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے پوری طرح واضح کر دیا ہے. اگر کوئی آدمی موضوع حدیث جو جھوٹی حدیث ہے اس کا سہارا لیتا ہے تو وہ اظہار دین کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا. کوئی آدمی اگر قرآن و حدیث کا مطلب غلط بیان کرتا ہے، منشأ خدا اور منشأ رسول کے خلاف بیان کرتا ہے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی کا وہ مرتکب ہے، وہ بھی فریضہ اظہار دین کو انجام نہیں دے سکتا. تلبیس حق یا کتمان حق کی صفت جس کے اندر ہے وہ بھی فریضہ اظہار دین کو انجام نہیں دے سکتا. یہ ساری چیزیں ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں. غور کر کے دیکھیے. اس کے بعد آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے،
واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفار کو یہ بات پسند نہ آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو قرآن و سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ رسول اس دین کو تمام دین پر غالب کرے اگرچہ مشرکین کو یہ بات پسند نہ آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تم کو عذاب علیم سے نجات دے؟ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہترین چیز ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کا کیا صلہ ملے گا تم کو؟ پہلی کامیابی اللہ نے کیا بتلایا؟ جو مجاہد کی یا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہترین ٹھکانہ ہے، فی جنات عدن، آپ کو ہمیشہ رہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اب دوسری کامیابی جس کو کلام پاک نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا، وہ اخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب، اور دوسری کامیابی جس کو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے۔ اور وبشر المومنین، اور ایمان والوں کو بشارت دیجیے۔ تو اسلام کا مقصد اصلی دعوت خیر و صلاح ہے، یہ اس کا اولین مقصد ہے۔ ثانوی مقصد وہی ہے کہ زمین کا حاصل کرنا، جس کو دوسرے لفظوں میں ملک گیری کہہ سکتے ہیں کہ فتح، یہ مقصد دوم ہے۔ مقصد اول اسلام کا دعوت خیر و صلاح ہے۔ اسلام پہلے لے دعوت خیر و صلاح بن کے آیا ہے، اور حفاظ شریعت یہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ جہاں موقع مل گیا، ایک ہے تبلیغ اسلام اور ایک ہے احکام اسلامی کا حفاظ۔ آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ بھی فریضہ اظہار دین حق ہے لیکن درجے اول، اور احکام اسلامی کا نفاذ کر رہے ہیں زمین پر، اور اپنے مزاج اور طبیعت میں نافذ کر کے زمین پہ نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اگر کہیں موقع مل جائے تو آپ نافذ کر رہے ہیں۔ یہ بھی جو ہے دعوت و تبلیغ کا مقصد اصلی ہے، چونکہ دعوت و تبلیغ ایک ذریعہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے احکام اسلامی کا حفاظ، چونکہ شریعت اسلام مغلوب رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ نافذ ہونے کے لیے، غالب ہونے کے لیے۔ غلبہ اسلام یہ مومن کی صفت ہے، اور غلبہ اسلام یہ جو ہے مقصد دوم ہے۔ اصل کامیابی جو جنت کا داخلہ ہے، رضا الہی ہے۔ اس تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا، وقت آنے پر کوئی آدمی اگر قتال سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ فریضہ اظہار دین کو انجام نہیں دے سکتا، اور مقصد اول دعوت خیر و صلاح اس کو بنیاد بنا کر کوئی اگر کام نہیں کرتا، اور مقصد دوم جو زمین کا حاصل کرنا، مقصد دوم کو مقصد اول پر آتا ہے تو فریضہ اظہار دین کو انجام نہیں دے سکتا۔ تو فریضہ اظہار دین حق کے لیے خلافت اسلامیہ جو اسلام کا مقصد اصلی ہے، دو چیزیں ہیں اسلام کے اندر،
ایک ہے خلافت، ایک ہے ملوکیت۔ خلافت کو اسلام چاہتا ہے اور اسلام کا عین مطلوب ہے، عین مقصود ہے، اور اگر ایک حالات سازگار نہیں ہے تو ملوکیت قابل برداشت ہے، قابل برداشت ہے۔ اسلام اگر حالات سازگار نہیں ہے تو ملوکیت کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ملوکیت یعنی بادشاہت اسلام کا عین مطلوب نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اور بادشاہت کا فرق واضح کیا کہ خلافت رائے عامہ سے ہوتی ہے اور ملوکیت تلوار کے زور سے ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اسلامیہ 30 سال رہی، اس کے بعد جب ملوکیت کے دور آیا تو ملوکیت کے دور میں مسلمان بہت ابھرے۔ یہ بھی سن لیجئے، مسلمانوں کا دائرہ مملکت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اسپین بھی فتح ہوا تاریخ ابن زیاد کے ذریعے، سندھ کا علاقہ فتح ہوا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے۔ 800 سال تک مسلمان ابھرے رہے، خوب ابھرے، لیکن اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہوا۔ ہاں، مسلمانوں کی دائرہ سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی۔ وہی بات ہے جو میں نے ابھی کہی کہ اسلام دعوت خیر الصلاح ہے، یہ مقصد اول ہے اسلام کا، ملک گیری یہ مقصد دوم ہے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اب ٹھیک ہے، لوگ اس لیے خاموش رہے کہ چلو بھائی وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو کچھ یہ کہ حالات سازگار تھے نہیں، خلافت اسلامیہ کو دوبارہ لانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ خلافت اسلامیہ کا قیام کیا اور مجدد کامل کے مقام کے قریب تک پہنچ گیا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام ہیں۔ ایک، افراد کی ذہنی اور فکری اصلاح، اور دوسری چیز جماعت کی تشکیل، اور تیسری چیز اس جماعت کے ذریعے جاہلیت کے ہاتھ سے اقتدار کی کنجی چھین کر اہل حق کے حوالے کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام تھے، آپ نے یہ تینوں کام انجام دیا۔ افراد کی بھی اصلاح کی، جماعت کی بھی تشکیل کیا، اور جاہلیت کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر اہل حق کے حوالے کر دیا۔ اب حضرات خلفاء راشدین سے بھی دین اسلام کو بڑی تقویت پہنچی، چونکہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کو بھی مضبوط کیا۔ اس کے بعد خلافت اسلامیہ کے بعد جب ملوکیت کا دور آیا تو خلافت دوبارہ زمین پر قائم نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکۃ المکرمہ میں خلافت قائم کی ایک طویل عرصے تک۔ بعد میں حجاج بن یوسف، وقت کا سب سے بڑا ظالم، اس کے ہاتھ سے جام شہادت، آپ کی جام شہادت نوش کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاج بن یوسف کے لوگوں نے پوچھا، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ عبداللہ بن زبیر کے خلاف کیوں جنگ کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے یہ آیت پیش کی، وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو
اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ ہم لوگ دین اللہ کے لیے ہونے کے لیے جنگ کرتے تھے، تم دین غیر اللہ کے لیے ہونے پر جنگ کر رہے ہو۔ اندازہ کیجئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ تھا کہ ہم وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کے لیے جنگ تھی ہماری، اور تم وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ کے لیے، کیا مطلب؟ حالانکہ وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے۔ یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ تم غیر اسلامی نظام کو تم نافذ کرنا چاہ رہے ہو، یعنی ملوکیت جو غیر اسلامی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اور بات ہے کہ حالات کی مجبوری کے تحت اسلام اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آپ مولانا سید ابو العالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت و ملوکیت کو پڑھ کے دیکھیے، ان کی اس کتاب میں جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ، اور جو ان کے انداز تعبیر سے جو ہم کو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن خلافت و ملوکیت میں جو حقائق مولانا نے بیان کیا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہی ہوتا گیا کہ خلافت کے بعد مسلمان ابھرے اور ابھرتے ہی چلے گئے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو قائم کیا، تینوں کام کیے، مگر تیسرا کام مکمل کرنے سے پہلے آپ کو زہر دے دیا گیا، اور آپ بھی جام شہادت نوش کیے۔ اسلام کے اس مجدد کو بھی کام کرنے کا پورا موقع نہیں مل سکا۔ پہلا کام آپ نے یہ کیا، افراد کی اصلاح، جماعت کی تشکیل، اور دنیا کے سامنے ملوکیت و خلافت کا فرق واضح کیا۔ اب خلافت کو شورا کے حوالے کرنے سے پہلے آپ کو خاندان والوں نے زہر دے دیا، اس لیے کہ آپ کے بعد پھر بادشاہت ہونے کے لیے پہلے ہی طے ہو چکا تھا، تو خاندان کے لوگوں نے آپ کو زہر دیا۔ تو یہی ہوا، 800 سال تک مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بہت رہا، اور مسلمانوں کی تلواریں چلتی رہی، لیکن اسلام مغلوب رہا، مسلمان غالب رہے۔ یہ بھی سن لیجیے گا، مسلمان غالب رہے، اسلام مغلوب رہا۔ بعد میں پھر وہ بھی دور آیا کہ مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے۔ پھر یہ تحریک خلافت کی بنیاد پر کچھ آثار نظر آ رہے تھے، اور اس کو بھی اسلام دشمن نے ختم کر دیا، اور کمال الدین اتا ترک نے تحریک خلافت کا خاتمہ کر دیا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی خبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی یاری بھی نہیں۔ اس کے بعد سے آج تک کہیں احکام اسلامی کے نفاذ کا کہیں اگر کچھ جھلک نہ نظر آتی ہے تو دشمن اسلام اس کو ختم ہی کر دیتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے واضح کیا کہ افغانستان کے اندر 1996 سے 2001 تک اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ تھا، لیکن اسلام دشمن نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ تو فریضہ اظہار دین حق کو انجام دینے کے لیے دعوت خیر و صلاح یہ اسلام کا مقصد اول ہے۔ مقصد دوم ملک گیری، اگر ملک گیری کو مقصد اول بنائیں گے آپ، چاہے قول سے بنائیں یا عمل سے بنائیں، احکام اسلامی کا نفاذ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ خود مسلمان اس کی مخالفت کرتے۔ ابھی دیکھیے خود 80 سال کے بعد آج کل کے حالات کے تحت یہ کہ مصر کے اندر بیچارے مورسی کا کیا حال ہوا آپ کے سامنے ہے، حالانکہ وہ جو ہے عوام نے اس کو چنا تھا۔ 40 سال مطلب 80 سال کے بعد اخوان المسلمون کی تحریک وہاں پر رنگ لائی تھی، چونکہ 1927 میں حسن بنا شہید رحمت اللہ علیہ نے اخوان المسلمون کی تحریک کی بنیاد رکھی،
اور اس کے فعال رکن سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ 1944 میں حسن بنا شہید رحمت اللہ علیہ کو گولی مار کے ان کو گولی مارا گیا اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حسن بنا شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت جب ہوئی تو اس وقت کوئی نماز جنازہ میں شرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور حسن بنا شہید رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد عبد الرحمن بنا نے نماز جنازہ پڑھائی اور گھر کی عورتوں نے قبر میں اتارا، کیونکہ شوٹ اینڈ سائٹ کا آرڈر تھا۔ اور سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ کو 1966 میں پھانسی دی گئی۔ یہ سب حالات ہوئے، لیکن اخوان کی تحریک رنگ لائی۔ آخر اخوان کا پریزیڈنٹ یعنی مطلب اخوان کا آدمی مورسی مصر کے اندر حاکم بنا، لیکن اب اس اللہ کے بندے کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ آپ سب حضرات کے سامنے واضح ہے۔ تو کوئی نہیں تو ہمارے مسلمان خود نہیں چاہتے کہ اسلام کا نفاذ ہو، کیونکہ مسلم جتنے ممالک ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کوئی حال، حالانکہ ہمارے مسلمانوں کے پاس اتنا ملک ہے، پیٹرول کی طاقت ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن اگر مسلمان یہ چاہیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، اسلام زندہ ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں۔ اور سعودی چینل سے اگر انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی نشر ہو جائے تو ساری دنیا کے اندر ایک انقلاب عظیم برپا ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو فریضہ اظہار دین حق انجام دینے کے لیے یہ ذہن سازی بہت ضروری ہے کہ اور یہ ذہن میں آپ کا رکھنا بہت ضروری ہے کہ ملک گیری یہ مقصد دوم ہے، دعوت خیر الصلاح مقصد اول ہے۔ خلافت اسلامیہ کا ذہن اگر ہے اور تب اس کے بعد آپ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کا قیام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، صرف ملک گیری ہے، تو ایک مسلمانوں کی مملکت تو ہو جائے گی، لیکن اسلامی انقلاب ہو جائے یہ بہت مشکل ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، جاہلیت اگر کفر کی شکل میں آ جائے تو اس کا مقابلہ آسان ہے، اور اسلام کی شکل اور اگر مسلمان کی شکل میں آ جائے تو بہت مشکل ہے۔ مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، مشہور کتاب ہے تجدید و احیاء الدین، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان کی شکل میں جاہلیت آ جائے تو اس کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ جاہلیت کے منصب پر یا باطل منصب پر یا جاہلیت کے منصب پر کسی مسلمان عالم کا بیٹھنا یا مسلمان پیر و مرشد کا بیٹھنا یا مسلمان حکمراں کا بیٹھنا، یہ تین مواقع ایسے ہیں جہاں پر عام لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی، لیکن وقت کا جو مجدد ہوتا ہے اس کی نظر وہاں پر پہنچتی ہے، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ اس پر تنقید کھل کر کرتا ہے، اس کی نگاہ یہ تینوں موقع پر پہنچتی ہے۔ اس کو موٹے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی عالم وہی بات کہہ رہا ہے جو ایک سوامی کہہ رہا ہے، کوئی پنڈت کہہ رہا ہے۔ اب اگر وہی بات پنڈت کہے گا تو تمام مسلمان یہ کہہ کر رد کریں گے کہ بھئی یہ غیر قوم کا آدمی ہے۔ وہی نظریہ اگر مسلمان عالم پیش کرتا ہے تو اس وقت اس کا مسلمان ہونا، اس کا کارپوریشن کا مسلمان ہونا، اس کا عالم ہونا اس کی تمام جاہلیت کی فکر کو ڈھا دیتا ہے۔ اسلامی فکر اس کی ہوتی نہیں ہے، غیر اسلامی فکر ہوتا ہے، صرف اسلام کا لباس پہنا ہے۔ اسلامی لباس پہن کر کے یا مسلمانوں کے لباس پہن کر وہ کچھ ایسی بات کہہ رہا ہے جو غیر اسلامی، وہی بات کہہ رہا ہے جو پنڈت کہہ رہا ہے۔ اور کسی چرچ کا راہب کہے کوئی بات،
آپ اس کو رد کریں گے چونکہ وہ غیر مسلم ہے. وہی کوئی پیر و مرشد کہہ رہا ہے تو آپ اسے قبول کریں گے، بات وہی ہے. اور جو غیر اسلامی احکام، کوئی ایسا حکمراں جو مسلمان نہیں ہے، اس سے اگر غیر اسلامی احکام سرزد ہو رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ غیر اسلامی ہے. مگر وہی اگر مسلمان حاکم کے ہاتھ سے غیر اسلامی حکم سرزد ہو رہا ہے، آپ کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچے گی. یہی ہوتا آیا ہے. اب جاہلیت کا نظام اگر مسلمان کی شکل میں آ جائے تو اس کا مقابلہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہزاروں حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ حضرات ائمہ کرام نے، بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، جو خلافت اسلامیہ کا ذہن رکھتے تھے لیکن کھل کر انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ اندرونی طور سے انہوں نے اس کا تعاون کیا. جیسے ہمارے سامنے اس سے بڑھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنا شریعت کے لحاظ سے کوئی غلط نہیں تھا. جن صحابہ نے بھی آپ کو روکا وہ اس لحاظ سے روکا کہ جن لوگوں پر آپ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، لائق اعتماد نہیں ہیں. مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اہل کوفہ پر اعتماد کر رہے ہیں جو آپ کے والد کے ساتھ غداری کیے، آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کیا. اگر یہ لوگ یزید کے عامل کو نکالتے اور خزانے پر قبضہ کرتے پھر آپ کو بلاتے تو آپ کا جانا صحیح تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی، مگر ان کا انداز الگ تھا کہ خلافت اسلامیہ کے حالات اب نہیں ہیں، اب حالات سازگار نہیں ہیں. تو جس نے بھی آپ کو روکا وہ اس لیے روکا کہ تدبیر کے لحاظ سے آپ کا نکلنا صحیح نہیں تھا. کسی نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ آپ کا نکلنا شریعت کے حساب سے غلط ہے. اور کوئی مجاہد یا شہید ناکام ہوتا نہیں ہے، چونکہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت پڑھی، ذالک الفوز العظیم، جو جنت کے داخلے کو اور اس کی مغفرت کو کہا گیا. اور نصر من اللہ و فتح قریب مقصد دوم ہے. تو بہرحال تو اسی لیے یہ حضرات جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان لوگوں نے خلافت اسلامیہ کی جد و جہد کرنے والوں کا اندرونی تعاون کیا. لیکن ائمہ کرام نے، علماء اسلام نے یہ جو فتویٰ دیا، یا جمہور امت کا یہ مسلک ہے جو میں نے پہلے ہی کہا کہ خلافت عین مطلوب ہے اسلام کا، اور حالات سازگار نہ ہونے کی بنیاد پر ملوکیت قابل برداشت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری امت 5 دور سے گزرے گی وہ ہو کے رہنی ہے، کہ پہلا دور ہے نبوت کا، اور دوسرا دور ہے خلافت کا، تیسرا دور ہے بادشاہت کا، چوتھا دور ہے نظام جبر جس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، اور 5واں دور پھر خلافت اسلامیہ کا ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں پر، یہ وہ دور ہے کہ زمین پر کہ کسی نہ کسی خطے میں خلافت اسلامیہ کی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ کچھ جگہوں پر 4-5 سال اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے، بعد میں دشمن اسلام اسے برداشت نہیں کرتا. تو بہرحال خلافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا 5واں دور پھر خلافت اسلامیہ کا قیام ہوگا. تو وہ انشاءاللہ وہ تو بالکل ہو کر رہنا ہے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہاں پر اتمام سے مراد وہی احکام اسلامی کا حفاظ ہے. بہرحال فریضہ اظہار دین حق کو انجام دینے کے لیے جو چیزیں ہونا ضروری ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور مختلف نشست میں ہم نے آپ کے سامنے یہ حدیث کی بھی تشریح کیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. یہ تشریح ہم نے
آپ کے سامنے تفصیل سے واضح کیا کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے، وذالک اضعف الایمان۔ لیکن اس کی تشریح بھی ہم نے کیا ہے کہ دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بولے یا اللہ، اگر دل میں یہ سوچے کہ یا اللہ اگر مجھے جب طاقت دے گا، جب قوت دے گا، میں اس برائی کو مٹا دوں گا، یا میرے اندر اتنی قوت دے کہ میں اپنی زبان سے اس سے کچھ کہہ سکوں۔ اور یہ بھی ہم نے واضح کی کہ اگر کوئی آدمی زبان سے برا کہنے، اگر کوئی منکر کو زبان سے برا کہتا ہے، اس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، تو اس کو بھی دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، کاش کہ میرے اندر یہ قوت ہوتی تو میں انشاءاللہ اس کو روک دیتا۔ یہ تشریح ہم نے آپ کے سامنے پوری طرح واضح کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا قول بھی واضح کیا آپ کے سامنے، کہ جو اس وقت آپ نے کہا کیا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی درست آدمی نہیں ہے، اور آپ نے کہا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی یا کوئی مضبوط جھٹا ہوتا تو میں تم کو پھٹا دیتا۔ یہ تشریح تو ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ تو فریضہ اظہار دین حق انجام دینے کے لیے اگر کوئی آدمی ایسے مقام پر رہتا ہے جہاں پر منکر کو نہیں روک سکتا زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، تو اس کو دل میں برا سمجھنا چاہیے اظہار نفرت کے ساتھ۔ اور اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر زبان سے کہنے کی اسے قوت ہے، تو وہ زبان سے کہہ کر اتمام حجت کر دینا چاہیے۔ اور اگر یہ فرض کو انجام نہیں دے گا تو پھر وہ اس وعید کے تحت آئے گا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ بنی اسرائیل میں یہ بیماری تھی کہ وہ منکر کو نہیں روکتے تھے، طاقت رہتے ہوئے بھی روکتے نہیں تھے۔ اور اگر زبان سے روکنے کی قوت ہے اور زبان سے روکتا ہے، مگر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ کاش کہ انشاءاللہ جب میرے اندر طاقت ہوگی تو میں اس کو ہاتھ سے روکوں گا، اور جب ہاتھ سے روکنے کی طاقت جس کے اندر ہے وہ ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی منکر کو ہاتھ سے روکتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی تم ذہن نہیں بنائے۔ ارے ذہن نہیں بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ ہاتھ سے روک رہا ہے، اگر وہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ ہے۔ اب آپ کو اس پر، چونکہ سب سے آسان کام تنقید کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے بھی تنقید ہے، اسی لیے کہا گیا المعترض کالاعمی والبصر، اعتراض کرنے والا اندھا بھی رہتا ہے اور آنکھ والا بھی رہتا ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے بھی اعتراض ہے۔ اب یہ حدیث جیسے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اس حدیث کے تحت اگر کوئی حاکم ہے اور وہ منکر کو روکتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ یہ غیر اسلامی کام کیا، ذہن نہیں بنایا۔ ارے یہ سب کام تمہارے ہیں، اس کے بعد اللہ نے وہ قوت دیا ہے۔ ہاں، احکام اسلامی کے نفاذ کے اندر بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو وقت کا حاکم یا وقت کا عالم اس کو سمجھتا ہے، وقت کا امام اس کو سمجھتا ہے۔ مثلا عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ یہ واجب القتل تھا۔ اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار تمنا کر رہے تھے کہ آپ اس کے قتل کا حکم کیوں نہیں دیتے، اور اس نے ایسی حرکتیں کی کہ جیسا سورہ منافقون کے اندر ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا، خوب برداشت کیا آپ نے۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اس کے بیٹے عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن ابی جب
جب مدینے میں داخل ہونے لگا تو تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تو اس وقت مدینے میں داخل نہیں ہوگا جب تک تو یہ اقرار نہیں کرے گا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں. چونکہ اس کمبخت نے یہ جملہ کہا تھا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل وللہ العزة ولرسول والمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو پہنچ گئے تو عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے. عزت اللہ کی اور رسول کی ہے اور ایمان والوں کی، لیکن منافق اس کو نہیں جانتے. تو اب اس وقت عبداللہ بن ابی کے فرزند جب یہ مدینے میں داخل ہونے لگا تو تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے. کہا جب تک اقرار نہیں کرے گا میں داخل نہیں ہوں گا. اس وقت یہ اپنے قبیلے خزرج کے لوگوں کو خوب پکارا لیکن کوئی حمایت کے لیے آیا نہیں. بولے کہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے یا کچھ بھی ہو. بہرحال اس کی پوزیشن ختم ہو گئی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں تم جس وقت مجھے کہہ رہے تھے اس وقت بھی یہ واجب القتل تھا. اگر میں اس وقت قتل کا حکم دیتا تو لوگ کہتے کہ لو کہ اب تک محمد کفار کو مارتے تھے، اب یہ اپنے آدمیوں کو مار رہے ہیں، چونکہ یہ بظاہر مسلمان تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ حال ہے کہ میرا ایک اشارہ اس کو قتل کے لیے کافی ہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کا حکم نہیں دیا. جب اس کا انتقال ہو گیا صحابی رسول عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے کرتا بھی دیا اور نماز بھی پڑھائی. عمر رضی اللہ عنہ بار بار روکے تو آپ نے نماز پڑھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور آپ اس کے قبر پر بھی کھڑے ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے آیت اتاری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. آپ ان میں سے کسی کی نہ نماز جنازہ پڑھائیں اور نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ مرے اس حال میں کہ فاسق ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اور جب کرتا دیتے وقت آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ کرتا اس کو نجات نہیں دلا سکتا، لیکن میں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے قبیلے خزرج کے بہت سارے لوگ میرے حسن سلوک سے اسلام قبول کر لیں گے. یہ آپ کی تمنا تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی واجب القتل تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقر کیا اور قتل کا حکم نہیں دیا. تو معلوم ہوا کہ احکام اسلامی کے نفاذ میں اگر کوئی وقت کا پیغمبر ہے یا وقت کا کوئی عالم، وقت کا کوئی امام، کوئی باریک نظر رکھتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے کا سوال نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخر نبی ہیں. اگر کوئی مجتہد وقت یا وقت کا امیر المومنین کسی بنیاد پر احکام اسلامی کے نفاذ سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا کچھ یا اس کو تاخیر کر رہا ہے، اس کا مقصد احکام اسلامی کا نفاذ ہے، لیکن کچھ حالات کی بنیاد پر اگر وہ تاخیر کر رہا ہے تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. اب اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کے قیام کرنے سے یہ پیچھے ہٹ رہا ہے، چونکہ وہاں یہ کہ مقصد اس کا حکام اسلامی کا نفاذ ہی ہے. لیکن یہ کہ چونکہ فی الحال کچھ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ موقر کر رہا ہے. یہ فریضہ اظہار دین حق کی ہماری 23ویں نشست تھی. انشاءاللہ بقیہ بات ہم کسی اور نشست میں، چونکہ اور بہت ساری چیزیں فریضہ اظہار دین حق کو انجام دینے کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہیں، تو انشاءاللہ 24ویں نشست میں بہت ساری باتوں کو ہم واضح کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.